گلگت بلتستان ایک ایسا گلشن ہے جس میں رنگا رنگ زبانوں کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ ان لسانی پھولوں کی خوشبوؤں سے یہ علاقہ مہک رہا ہے۔ گلگت بلتستان میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں ان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان شنا ہے۔ یہ ہند یورپی لسانی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ گلگت بلتستان کی دوسری بڑی زبان بلتی ہے۔ یہ دراصل تبتی زبان کی مغربی شاخ ہے۔ تبتی ایک قدیم زبان ہونے کے ساتھ ساتھ تبت اصلی کے علاوہ چین کے صوبہ گانسو، سنگائی، یونن اور سچوان میں، نیز بھوٹان اور نیپال کے صوبہ شرپا میں، بھارت کے کرگل، لداخ، سپیتی، لاہور اور سکم میں، جبکہ پاکستان کے علاقہ بلتستان میں رائج ہے۔ گلگت بلتستان میں بروشسکی تیسرے نمبر پر آتی ہے، جو قدیم بروشو قبائل اور بشال کی خاص پہچان ہے۔ بروشسکی ہنزا، نگر اور یاسین میں بولی جاتی ہے۔ وقی ہنزے کے بالائی علاقوں گوجال، شمشال اور سگار وغیرہ میں بولی جانے والی زبان ہے۔ اس زبان کا تعلق ہند ایرانی خاندان سے ہے اور اس کا لسانی رشتہ واخان سے جڑتا ہے۔ کھوار زبان کا مرکز تو چترال ہے، لیکن گلگت بلتستان کے علاقہ گپس میں اس زبان کے بولنے والوں کی خاصی تعداد موجود ہے۔ ڈوماکی زبان گلگت بلتستان کی ایسی زبان ہے جو اب تقریباً ناپید ہو کر آخری ہچکی لے رہی ہے۔ سب سے پہلے سیاچن ٹائمز دیکھنے والے تمام دوستوں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ میں ہوں پروگرام آئینہ گلگت بلتستان کا میزبان محمد حسن حسرت۔ معزز ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں گلگت بلتستان کا لسانی تنوع کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں اکتساب علم کا اہم ترین ذریعہ زبان ہے، اور بولنے کی یہ قوت اللہ رب العزت کی طرف سے بنی نوع انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف اس کی نشانیوں میں سے ہے، بے شک اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ چنانچہ تمام تر مذہبی، تہذیبی، ادبی اور اخلاقی ورثے زبان کے مرہون منت ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ سماجی زندگی میں ابلاغ کی اہم ترین ضرورت کو بھی زبان ہی پورا کرتی ہے، اور ہر سماج میں اپنی بقا کے لیے زبان ہی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ پاکستان ایک کثیر لسانی ملک ہے جہاں 75 سے زیادہ زبانیں بولنے والے لوگ آباد ہیں۔ گلگت بلتستان پاکستان میں ایک ایسا خطہ ہے جو اپنی الگ پہچان رکھتا ہے۔ اپنی منفرد جغرافیائی ساخت کی وجہ سے اس علاقے نے صدیوں سے اپنے رہن سہن، تہذیب و تمدن، آداب و رسوم اور زبان و ثقافت کے مختلف رنگ لیے ایک الگ دنیا بسا رکھی ہے۔ گلگت بلتستان ایک ایسا گلشن ہے جس میں رنگا رنگ زبانوں کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ ان لسانی پھولوں کی خوشبوؤں سے یہ علاقہ مہک رہا ہے۔ ان زمانوں کے حوالے سے تفصیلی گفتگو تو ہم وقتاً فوقتاً کرتے رہیں گے، اور آج میں مختصر تعارف پیش کرتا ہوں۔ گلگت بلتستان میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں ان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان شنا ہے۔ یہ ہند یورپی لسانی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ شنا ویسے تو گلگت بلتستان میں سوائے ضلع گانچھے اور ضلع شگر کے باقی تمام اضلاع میں بولی جاتی ہے، مگر اس کے خاص مراکز گلگت، چلاس، استور اور پنیال ہیں۔ شنا زبان کی قدامت اور گرامر سے متعلق ملکی اور غیر ملکی ماہرین لسانیات نے بہت سے تحقیقی مراحل طے کیے ہیں۔ گلگت بلتستان کی دوسری بڑی زبان بلتی ہے۔ یہ دراصل تبتی زبان کی مغربی شاخ ہے۔ تبتی ایک قدیم زبان ہونے کے ساتھ ساتھ تبت اصلی کے علاوہ چین کے صوبہ گانسو، سنگائی، یونن اور سچوان میں، نیز بھوٹان اور نیپال کے صوبہ شرپا میں، بھارت کے کرگل، لداخ، سپیتی، لاہور اور سکم میں، جبکہ پاکستان کے علاقہ بلتستان میں رائج ہے۔ یوں یہ زبان 5 مختلف ممالک کے وسیع و عریض خطے میں بولی جاتی ہے۔ اس زبان کے لیے کم و بیش 1300 سال پہلے رسم الخط ایجاد ہو کر رائج چلا آ رہا ہے، اور اس کا دامن ادب و شاعری سے بھی مالا مال ہے۔ گلگت بلتستان میں بروشسکی تیسرے نمبر پر آتی ہے، جو قدیم بروشو قبائل اور بشال
کی خاص پہچان ہے۔ بروشسکی ہنزا، نگر اور یاسین میں بولی جاتی ہے۔ ماہرین السنہ بروشسکی کو کسی لسانی خاندان سے رشتہ جوڑنے میں اب تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں اور اسے آئسولیٹڈ لینگویج قرار دیا گیا ہے۔ وقی ہنزے کے بالائی علاقوں گوجال، شمشال اور سگار وغیرہ میں بولی جانے والی زبان ہے۔ اس زبان کا تعلق ہند ایرانی خاندان سے ہے اور اس کا لسانی رشتہ واخان سے جڑتا ہے۔ کھوار زبان کا مرکز تو چترال ہے، لیکن گلگت بلتستان کے علاقہ گپس میں اس زبان کے بولنے والوں کی خاصی تعداد موجود ہے۔ یہ زبان بھی ہند یورپی لسانی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ڈوماکی زبان گلگت بلتستان کی ایسی زبان ہے جو اب تقریباً ناپید ہو کر آخری ہچکی لے رہی ہے۔ اس زبان کے بولنے والے اب بہت کم رہ گئے ہیں۔ ان زبانوں کے علاوہ بعد میں مختلف علاقوں سے کاروبار کے سلسلے میں آنے والے قبائل جو زبانیں بولتے ہیں ان میں کوہستانی، ایغور، پشتو، گوجری، کشمیری، ہندکو، پنجابی وغیرہ ہیں۔ اردو نہ صرف پاکستان کی قومی زبان ہے بلکہ گلگت بلتستان میں رابطے کی زبان بھی ہے، اور جن علمی و کاروباری زبانوں نے یہاں فروغ پایا ہے ان میں عربی، فارسی اور انگریزی زبانیں بھی شامل ہیں۔ معزز ناظرین، ان تمام مقامی زبانوں کی اہمیت و افادیت مسلمہ ہے۔ ان زبانوں میں عقل و دانش کے ہیرے پوشیدہ ہیں۔ صدیوں کے تجربات کی روشنی میں تخلیق ہونے والی ضرب الامثال اور مقولے ہیں، کہانیاں ہیں، لوریاں اور پہیلیاں ہیں، مگر اب یہ زبانیں خطرات سے دوچار ہیں۔ خدا نخواستہ یہ زبانیں ختم ہو جائیں تو ان زبانوں سے پھوٹنے والے عقل و دانش کے چشمے بھی سوکھ جائیں گے۔ اس لیے ان زبانوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ تعلیمی نصاب میں شامل کر کے ان کو ترقی دینا وقت کا تقاضا ہے۔ معزز ناظرین، گلگت بلتستان مختلف زبانیں بولنے والوں کی سرزمین ہونے کے باوجود یہ علاقہ ایک انتظامی یونٹ ہے۔ باقاعدہ صوبہ نہ ہونے کے باوجود ایک علامتی صوبے کی حیثیت رکھتا ہے۔ لسانی تنوع کے باوجود ایک ایسی قوم ہے جس نے مختلف ادوار میں اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہی وقت کی اہم ترین ضرورت بھی ہے۔ آج کا موضوع یہیں سمیٹ لیتا ہوں۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔